बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में ताख़ीर के मामले पर आज खुद नोटिस पर हम बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। एक तरफ सियासी जमातें जो हुकूमत में मौजूद हैं, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी है। कल उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी। उन्होंने कहा था जनाब कि ये जो दो जजेस साहिबान हैं, मुज़ाहिर नकवी साहब और जो दूसरे जज हैं एजाजुल एहसन साहब, ये इस बेंच से अलग हो जाएं। आज ये इस्तदा की गई है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, क्योंकि ये एक मफादे आमा का मामला है इंतखाबात का। तो अब देखते हैं कि अगले हफ्ते ये अहम समात होनी है, इस पर वाकई फुल कोर्ट बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि हम इससे पहले भी PDM की जानिब से बार बार ये तकाजा सुनते रहे हैं कि फुल कोर्ट की तश्कील होनी चाहिए इन तमाम मामलात पे जो पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल से जुड़े हुए मामलात हैं। दूसरी जानब सियासी जमातें गुत्थम गुत्था हैं। आज हमने देखा मरीम नवाज साहिबा और इमरान खान साहब के माबैन काफ़ी लफ्जी गोलाबारी हुई और इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया मरीम साहिबा पर कि वो अदलिया पर दबाव डाल रही हैं, जिसके जवाब में मरीम साहिबा ने इमरान खान साहब जिस तरीके से अदालतों से भाग रहे हैं, अदालतों के सामने पेश नहीं हो रहे और अपने केसेस को अल्तवा में डाल रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी कड़ी तनकीद की। तो अब जो हमारे सामने मामलात हैं जनाब, एक तो ये कि जो बेंच और बार में डिवाइड है, ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा। जो दूसरा बड़ा और अहम मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जारी है और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारे गिरफ्तार रहनुमाओं के हुकूक सलब किए जा रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और जेलों में उनको वो सहूलियात नहीं दी जा रही जो किसी भी एक आम कैदी का हक होते हैं। तो इसके ऊपर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जी। और फिर ये जो सियासी मामलात सारे के सारे अदालती हाथों में तय होने का रवाज बन गया है और सियासी जमातें आपस में बातचीत नहीं कर पा रही, इस पर हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट बार में भी एक डिवाइड पैदा हो गई है और ये जो हम बार बार पोलराइजेशन की बात करते हैं, अब ये हर शोबे में हमें नज़र आती है। तो इससे पाकिस्तान के मुआशरे को क्या फ़ायदा हो रहा है। फिर ये जो सियासी जमातें एक दूसरे पर जिस तरह से वार करती हैं, जो बदसलूकी है, कल नून के लोग कहते थे हमें जेलों में हमारे साथ बदसलूकी की गई, पीपल्स पार्टी के लोग कहते थे, आज PTI के लोग कह रहे हैं। तो ये सारा मामला कहाँ जाकर रुकेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमा हैं JUI के और उनके वकील भी हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, और बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब मारूफ कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँगी। ये जो अब ये बेंच का मामला है और फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा है, अगर ये मामलात इसी तरीके से उलझे रहेंगे और कोर्ट आपकी बात नहीं सुनती, इस्तदा आपकी जो है उसका मस्बत जवाब नहीं आता, तो फिर क्या होगा आपके ख्याल में? देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें। एक तो बात ये है कि दो जजेस के ऊपर उनके हवाले से ऑब्जेक्शन, वो ऑब्जेक्शन की बुनियाद ये थी कि जिस वक्त उन्होंने ये मामला रेफर किया चीफ जस्टिस को, मोहतरम को, उस वक्त वो किसी और केस को सुन रहे थे और वो डोगर साहब वाला केस था जिसके हवाले से सदर सुप्रीम कोर्ट बार की भी जो है एक ऑडियो शायद सामने आई है, वो सुन रहे थे। और जब वो सुन रहे थे तो उसमें उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जो एक डेफिनेट नेचर का हम समझते हैं कि जिसमें उनका ओपिनियन, जिसमें उनका माइंड जो है वो पता चल रहा है कि वो उनका माइंड क्या है। उसको पढ़ा भी गया था अदालत में। तो जब कोई जज सुनने से पहले अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज कर देता है, तो एक तो ये है कि फिर आर्टिकल 10A जो है 10 और 10A जो है ना, शायद हम समझते हैं कि वायलेट हो गया, और अगर नहीं भी हुआ तो फिर उनका एक ओपिनियन जो है ना वो हमारे सामने आ गया। जब ओपिनियन जो है ना वो वाजे है, माइंड उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, तो फिर शायद उनका बैठना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो इस हवाले से एक दरखास्त थी, जॉइंट स्टेटमेंट थी, इसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून की तरफ से और JUI की तरफ से, और उसमें कहा गया था कि जज साहबान जो है वो ना बैठे तो मुनासिब होगा। आलिया साहब, आपसे भी यही सवाल है कि ये जो बेंच का मामला है, आप लोग कह रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त अदलिया पे दबाव डाल रही है, हुकूमत आपको कह रही है कि आप अदालतों को बैसाखियों के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज हमने देखा कि मरीम साहिबा और इमरान खान साहब के दरमियान भी काफ़ी तल्ख कलामी हुई सोशल मीडिया पे। तो इस मामले को आप क्या समझती हैं कि जो आप पे इल्ज़ामात लग रहे हैं उनमें कोई हकीकत है या नहीं है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तंजीला, मैंने जो मुर्तज़ा साहब ने बात किया और जिस तरह से इन्होंने, और ये जो सारा मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैं पहले 2-3 बातों में इसको एक्सप्लेन कर दूँ।
ایک چیز یہ کہتے ہیں جی مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے اور اس لیے انہیں اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. میں ان سے صرف میرا اتنا سا سوال ہے, مائنڈ ڈسکلوز کرنا کس کو کہتے ہیں اور یہ کہنا کس کو کہتے ہیں کہ آئین کیا ریفر کرتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے, انہوں نے لکھا ہے اور ان کے ایگزیکٹ ورڈز جو جمال صاحب نے کوٹ کیے ہیں وہ یہ کیے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آئین کی روح سے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو اس پر سو موٹو ہونا چاہیے. تو اب مجھے یہ بتائیں, یہ تو آئین کی تشریح کریں, یہ تو وہ آئین کو کوٹ کریں, تو اس میں مائنڈ ڈسکلوز کرنا کیسے ہو گیا؟ اور پھر اتنے سینئر یہ لوگ لائرز ہیں, ہر وقت سپریم کورٹ میں بیٹھتے ہیں, کیا انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ جو جج جو ہے سوموٹو کیا ہسٹری ہے, جو سوموٹو کیا ریفر کرتا ہے, اس سے تو اس بینچ کی سربراہی دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ بینچ بنایا جاتا ہے. مطلب ان کو اعتراض کیوں ہے ان دو ججز پہ؟ مجھے یہ پوچھنا چاہیے نا. پی ٹی آئی نے تو اعتراض نہیں کیا کہ ہماری رولنگ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والے سارے ججز اس بینچ میں بیٹھے ہیں, بٹ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہ صرف بتانے کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ ان کے اگینسٹ تو ہے ہی نہیں, وہ تو اس کے لیے اس بینچ میں بیٹھے ہیں. 3 باتیں انہوں نے فائنل کرنی ہے, یعنی الیکشن 90 دن میں ہونا ضروری ہے, کس نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے, کیونکہ ابھی تک تو ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ سے سلیم اللہ ہو رہے کہ گورنر نے دینی ہے, الیکشن کمیشن نے دینی ہے, اور جو صدر نے بات کی ہے 57(1) کے تحت اپنے اختیارات یوز کرتے ہوئے ڈیٹ دی ہے, کیا وہ دے بھی سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو اس میں ان کا کیا لینا دینا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھاگ الیکشن سے یہ رہے ہیں. اب آپ آ جائیں ان بی بی کے اوپر. آپ کے اوپر بھی یہی الزام لگ رہا ہے کہ آپ عدالت کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ بینچ بنائیں یا یہ نہ بنائیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یہ بھی انسسٹ کرنا ہے عدالت کو, ڈکٹیٹ کرنے کے برابر ہے. تنزیلہ میں جواب دے دوں ایک ریجن کے ساتھ ہم یہ نہیں, میں ابھی ویسے بات کر رہی تھی. جی میں واپس آ رہی. جی کامران صاحب, ہم انسسٹ نہیں کر رہے اس بات پہ کہ یہ بینچ ایسا بنائے. ہم یہ ریزن کے ساتھ آئے ہیں کہ اس بینچ میں جو بھی آپ بینچ بنائے ان میں یہ 2 جج صاحبان, محترم جج صاحبان نہ بیٹھے. اور مناسب یہ ہے کہ چونکہ کورٹ کا مطلب فل کورٹ ہوگا تو آپ پوری کی پوری, اور معاملہ بہت اہم ہے, آپ پوری کی پوری کورٹ کو بٹھا لیجیے, یہ اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ ہو جائے گا. لیکن اب میں بھی آپ سے, آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا, میں بھی آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فل کورٹ میں پھر اب یہ دونوں ججز ہوں گے؟ نہیں, 2 جج اگر اس فل کورٹ میں اگر یہ اس بار ایک ڈیفینیٹ اوپینین دے چکے تو پھر تو فل کورٹ میں پھر یہ 2 جج کیسے بیٹھیں گے؟ ہم تو ان کو یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ ریکیوز کر جائیے. ریکیوز کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ از خود یہ کہہ دیں اس صورتحال میں جس کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ نہ بیٹھیں. باقی اگر وہ انسسٹ کریں گے یا چیف صاحب بھی انسسٹ کریں گے کہ نہیں میرا بنایا ہوا بینچ ٹھیک ہے, تو وہ ہم تو کچھ نہیں کر پائیں گے ماسوائز کے کہ یہ معاملہ ایک تاریخ کا حصہ رہے. جی عالیہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں آپ؟ میں صرف دیکھیں, میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی ہسٹری اور یہ ایز اے لائر وہاں پیش ہوتے رہے, کیا ایسا ہوتا نہیں رہا؟ دوسری بات جو انہوں نے کیا ہے, اعتراض تو ہمیں پھر اس پر ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن پر سوموٹو کرنے والے جو معزز جج تھے ان کا اختلافی نوٹ تو رات سے ان کے پی ڈی ایم کے واٹس ایپ گروپس میں پھر رہا تھا, تو اس پہ کیا تھا؟ لیکن ہم تو پھر بھی اعتراض نہیں کر رہے, ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز مت کریں. الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کرنا ہے, اس کا کام ہے. فل کورٹ بنے, 9 ممبر بینچ بنے, جو بھی بنے, ہمیں اس وقت یہ چاہیے کہ الیکشن کی ڈیٹ کس نے دینی ہے اور کیوں نہیں دی گئی ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ, جبکہ یہاں پر 30 سے 35 دن گزرنے لگے ہیں اور آگے کم دن رہ گئے ہیں. تو اس لیے میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ یہ وہی والا ٹیکٹک یوز کیا جا رہا ہے. اب اگر آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں مریم صفدر کے اوپر آ جاؤں. ویسے تو میں نے اس وقت سنا ہے کہ جاتی عمرہ میں اس وقت بہت زیادہ برتن ٹوٹنے کی اور جو ہے وہ چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے, کیونکہ خان صاحب نے صرف ایک ٹویٹ کی ہے اور اس ٹویٹ کے بعد وہ بی بی اتنے جس سے کہہ لینا کہ پاگل پن کے ان کو دورے پڑے ہیں کہ 3 ٹویٹس کر چکی ہے, لیکن ابھی تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو سکا. بیسیکلی جو خان صاحب نے بات کی ہے, مطلب سوال انہوں نے گندم کیا, جواب انہوں نے چنا دیا ہے. ہسٹری اس خاندان کی بتاتی ہے 1997 میں نواز شریف نے متوقع فیصلے سے قبل چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ کے خلاف مبینہ سازش کی تھی اور اسی طرح سے سپریم کورٹ کے ججز کو آپس میں لڑوایا تھا.
سوال تو یہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو خان صاحب یہ پوچھ رہے تھے الیکشن سے آپ بھاگ رہے ہیں، اس کا جواب بی آپ دیتی، کیونکہ آ کے نعرے بازی تو آپ لوگوں نے کی تھی کہ جی آج آپ اسمبلیاں توڑے، اگلے دن آپ جنرل الیکشن اناؤنس کر دیں گے. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس تھی؟ اب آپ کو سپریم کورٹ کے ججز پر بھی اعتراض ہے، ان کے پوائنٹ آف ویو کو بھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے مائنڈ کو ڈسکلوز کر رہی ہیں، اور جلسوں کے اندر بھی جس طرح کی آپ ہلڑ بازی کر رہی ہیں، اور پانچ کے ٹولے میں تو ان سے سوال ہونا چاہیے. اور میں نے کل ان کو صاف چیلنج بھی کیا تھا کہ مجھے ان 5 باتوں کا جواب دے دیں جن 5 کے ٹولے کا آپ نام لے رہی ہیں. آپ کے ابا حضور کے خلاف فیصلہ دینے والوں میں یہ لوگ کہاں پر موجود تھے؟ عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں اور اس کے بعد سوال ہم الیکشن کا کریں. وہ 5 تولے ہیرے کی وہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے اس بینچ کا حصہ جو پاناما میں تھا. لیکن میں ذرا آپ کی بات کو دوبارہ سے کامران صاحب کے پاس لے کے جاؤں. پنسوتا صاحب ہمارے ساتھ آ چکے. ان کا مائنورٹی تنزیلہ صرف 1 منٹ، ان کا مائنورٹی ججمنٹ تھا، پلس وہی جج تھے جنہوں نے ان کو 8 ہفتے کی بیل دی تھی صحت کے اوپر. پنسوتا صاحب یہ جو اب فل بینچ بنانے کی، فل کورٹ بینچ کی جو ہے وہ ایک درخواست دائر ہو گئی ہے، آپ کے خیال میں عدالت کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف عدالت میں جو معزز ججز صاحبان ہیں سٹنگ، ان کے اوپر، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بڑے سیریس سوال ہیں. مبینہ طور پر ایک آڈیو سامنے آئی ہے اور الزامات جس بھی طرف سے الزامات لگ رہے ہیں الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو اس سے ساکھ جو متاثر ہو رہی ہے وہ عدلیہ کی ہو رہی ہے. کس طریقے سے آگے بڑھے گا یہ معاملہ آپ کی رائے میں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ ایج اولڈ جورسپروڈنس اس پوائنٹ پر بڑی سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کسی جج کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فل بینچ بنائیں، 13 کا بینچ بنائیں، فلاں جج کو اس میں انکلوڈ کریں، اور اعتراض کر سکتے ہیں آن دی ایلیگیشن آف بائس. اور وہ بائس بھی سبسٹینشیل بائس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مجھے فلاں جج صاحب نہیں پسند یا ایسے ہے یا ویسے ہے. then that particular judge has to decide کہ وہ ریکیوز کرے گا یا کنٹینیو کرے گا. نمبر 1. نمبر 2, بینچ فارمیشن جو ہے سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے تحت، آئین کے تحت جو ہے وہ چیف جسٹس کا اختیار ہے. اب چیف جسٹس صاحب سابقہ ادوار میں 2-3 ممبر بینچ بناتے رہے اور ہمیشہ سے یہی چیز چلتی آ رہی ہے. دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ ایک 9 ممبر بینچ بنا ہے اور بڑا ایک ڈائیورس بینچ ہے، جس میں آپ نے اس کی پہلی ہیئرنگ میں دیکھا ہوگا کہ ہر طرح کے سوالات آئے کہ کیا اسمبلی صحیح ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی، 1843 کے کنفائنز کیا ہیں، فلاں جج کو بیٹھنا چاہیے نہیں چاہیے. اٹس اے ویری ڈائیورس بینچ. اب اگر ہم نے پارٹیز کی منشا پر وچ کین بی پی ٹی آئی اور اینی بڈی یہ کہنا ہے کہ جی فلاں شخص بیٹھ سکتا ہے فلاں نہیں بیٹھ سکتا اور ہم چاہیں گے ہم ڈٹرمن کریں گے، تو وہ انفارچونیٹلی کانسٹیٹیوشن اور لا ان کو سپورٹ نہیں کرتا اس بات پر. ایک سو موٹو لیا گیا ہے آرٹیکل 1843 کے تحت، جس کے اندر ایک میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے، اور آپ کا جو حق رائے دہی یعنی کہ آپ کا الیکشن کا رائٹ ہے، دیٹ از اے وائلیشن آف اے فنڈامنٹل رائٹ. اس پر سپریم کورٹ بڑا کلیئر ہے. اب کون سے جج صاحب نے اس میں بیٹھنا نہیں بیٹھنا، اگر تو وہ جج صحیح طرح اپوائنٹڈ ہیں، کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی عام آدمی کو اٹھا کے وہاں بٹھا دیا ہے، تو پھر یو ہیو ایوری رائٹ. آئی کانٹ چوز مائی کورٹ. اس طرح تو میں کل ایک منٹ فائنل بات، اس طرح تو صبح کو ہر آدمی ٹرائل کورٹ میں کہے گا جی مجھے یہ جج صاحب نہیں پسند فلانے کو بھیج دیں، اس کو نہیں اس کو پسند. The principles have to be decided, and this principle too on the basis of age-old jurisprudence. لیکن پنسوتا صاحب یہ ہم ایک تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، بینچز کے اوپر مسلسل ایک جھگڑا چلا رہا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے آپ کو اگر آپ لیگل ہسٹری میں دیکھیں تو جب سے یہ سو موٹو کی جو پاور ہے بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہوئی، اس کے اوپر بڑے سوالات ہیں. تو وہ کیسے رسپونڈ ہوں گے اس سارے سینیریو میں اگر یہ ونس فار آل سیٹل نہیں ہوتا کہ کوئی پریسیڈنٹ اچھا اور ایسا مثبت پریسیڈنٹ ہو کہ پولیٹیکل کیوس کم ہو؟ کیونکہ الٹیمیٹلی جو فیصلے ہونے ہیں وہ میٹرز کو سالو کرنے کے لیے ہوتے ہیں. عدالتوں میں لوگ اسی لیے جاتے ہیں کہ معاملات حل ہوں، لیکن ایک تاثر یہ بھی لوگ اب دے رہے ہیں کہ جو معاملات پچھلے 8-10 مہینے میں عدالتوں میں گئے وہ مزید بگڑ گئے، پولیٹیکل کیوس میں اضافہ ہوا اس سے. دیکھیں بگڑ اس لیے گئے کیونکہ وہ ایک سرٹن جماعت کے خلاف آئے ڈیسیجنز، جو کہ 2-4 آئے ہیں، اور جو ان کے خلاف کے. اب آپ دیکھیں نا، میں چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ اس چیز پر بھی کامنٹ کریں کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت 8 سال بعد آپ کا ریویو انٹرٹین ہو جاتا ہے نواز شریف صاحب کا. اس وقت تو کوئی نہیں بولا. وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت افتخار محمد چودھری صاحب ایک عامر کو یہ طاقت دیتے ہیں کہ وہ قانون بدلے؟ وہاں پر بھی کوئی نہیں بولتا. یہ نارمل پروسیڈنگز. اب آپ نے سو موٹو کی بات کی، سو موٹو پہ میں آئی ایم آل فار ریگولیشن. سو موٹو کبھی بھی 1-2 ججز کو نہیں لینا چاہیے، زیادہ ججز بیٹھنے چاہیے، وچ از وائی
چیف جسٹس نے 9 ممبر بینچ بٹھا دیا. یہ بڑا بیسک ایک ایشو ہے آئین کا جس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے, لیکن ہم اس پہ پورا فل کورٹ بٹھا دیں, یہ چیز بھی منڈے کو ڈیسائیڈ ہو اچھا میں ذرا ایک بریک لے لوں, میں بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ایک اور جو قانونی معاملہ وہ اسی معاملے سے جڑا ہوا بھی ہے, جیل بھرو تحریک میں جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں ان کے قانونی حق کیا ہے, حقوق اور ان حقوق کی پامالی کا الزام لگ رہا ہے. جی اس کا جواب لیتے ہیں, مہمانوں سے ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو ایک اور معاملہ جس پہ پھر ظاہر ہے قانونی رائے بڑی اہم ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, پہلے میں اگر آپ کی طرف آؤں کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب یہ گلہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے رضاکارانہ گرفتاریاں دینے والے رہنماؤں کے حقوق سلب کر لیے ہیں, آپ ان کو وہ ججز کے سامنے پیش نہیں کر رہے عدالتوں میں, آپ ان کے جو فیملی ممبرز ان سے ملنے نہیں دے رہے. تو ذرا بتائیے کہ قانونی طور پر کیسے یہ سارا معاملہ حکومت ٹیکل کر رہی ہے, ٹھیک کر رہی ہے, غلط کر رہی ہے, کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیے نا کہ جو رضاکارانہ گرفتاریاں دے رہے ہیں وہ قانونی طور پہ ٹھیک کر رہے ہیں. کسی گرفتاری دینے کے لیے پہلے جو ہے نا کسی قانون کا توڑا جانا ضروری ہے. ویسے اس سے پہلے تاریخ ہے اور لوگوں نے 17 سال 19 سال گزارے ہیں, تو یہ ان کو اتنا پرابلم کیوں شروع ہو گیا ابھی سے 2 دن کے اندر, اور اس کے بعد پیٹیشنز بھی آ گئی بچوں کی طرف سے, بیویوں کی طرف سے. تو گرفتاری دینا جو ہے نا, یہ اگر آپ اس پہ برصغیر کی تاریخ پہ چلے جائیں گے تو پھر اس ہسٹری کے مطابق جو ہے نا پھر چلیے, جو مولانا عبدالکلام آزاد کی ہے, فخر خان صاحب کی ہے, نہرو کی ہے, اور بہت سارے لوگوں کی. قائد اعظم نے کبھی گرفتاری نہیں دی تھی, قائد اعظم نے کبھی جو ہے نا وہ قانون نہیں توڑا تھا, اور یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ میں قانون توڑتا ہوں اور آئیں مجھے گرفتار کر دیں. تو یا تو ان کے اوپر چلے جائیں یا قائد اعظم والے معاملے پہ آ جائیں. اب یہ ان کو چوز کرنا تھا کہ کون سا والا جو ہے نا وہ معاملہ انہوں نے چلانا ہے. دوسری بات یہ کہ جب لیکن سر اب یہ جیل میں ہے, اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون سے قانونی شکیں جس کے مطابق اب ان کو 1 مہینہ رکھا جائے گا, نظر بندی, مطلب کس جرم میں؟ نہیں, نظر بندی میں نہیں ہے. جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے, انہوں نے شاید جو ہے نا ان کو 144 کی وائلیشن میں رکھا ہوگا, اور 144 کی وائلیشن میں جتنا میکسیمم جو ہے نا وہ ان کو ڈیٹین کر سکیں گے, کر لیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے اگر یہ ایڈمٹ کر لیں کہ ہم نے واقعی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کی کنوکشن بھی ہو سکتی ہے. جو 500 روپے, مجھے اگر یاد صحیح پڑ رہا ہے تو 500 روپے جرمانے سے لے کے کوئی مہینہ 2 مہینہ قید تک بھی ہو سکتی ہے. تو وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کس پروویژن میں گرفتار کیا, اور جس پروویژن میں گرفتار کیا پھر اس کی اپنی جو ہے نا, چونکہ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے قانون توڑ کے اور جو نا آئے ہیں, تو اس کے بعد کنوکشن ہوگی. یہ پنسوتا صاحب کو زیادہ صحیح پتا ہوگا. ہاں پنسوتا صاحب, کس جرم میں اب یہ سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, اور واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ان کے قانونی حقوق جو ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں, کہیں حکومت زیادتی کر رہی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ جو یہ ایک کانسیپٹ ہے گرفتاریوں کا, یہ بیسکلی اس کا اٹس ناٹ اے لیگل کانسیپٹ. یہ ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے کہ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی گرفتاری والنٹیئر کریں, اور یہ ایک علامتی گرفتاری ہوتی ہے. لیکن جو کامران صاحب بات کر رہے ہیں اس سے میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آئی ہیو ٹو اگری کہ جب تک ایک قانون وائلیٹ نہیں ہوتا آپ کو فارملی انڈر CRPC اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. اریسٹ کی 2-3 پاورز ہیں. ایک پاور یہ ہے کہ کوئی سٹیزن بھی کر سکتا ہے, پولیس بھی کر سکتی ہے, بٹ if some offense is committed. Secondly, یہاں پر موسٹلی لوگوں کو 144 کی وائلیشن میں اٹھایا جا رہا ہے, اور بالکل انہوں نے درست کہا کہ اس کا میکسیمم 30 days کی ڈیٹینشن ہے MPO 16 MPO کے تحت, اور بعد میں اگر کنوکشن ہو جاتی ہے تو وہ رینج کرتی ہے فرام اے فائن ٹو امپریزنمنٹ ایز ویل. لیکن یہ جو ہیں یہ نکلے تھے اپنی علامتی گرفتاریاں دینے, جس کا کانسیپٹ قانون میں کوئی نہیں ہے, but they were forcibly trying to fill in the prisons. Try to explain علامتی گرفتاری میرے ویورز کے لیے بھی. بیسیکلی علامتی گرفتاری کی قانون میں جس طرح کامران صاحب نے کہا, میں بھی بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسی پروویژن موجود نہیں ہے. آپ صرف جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں, اور موسٹلی گرفتاری نہیں بھی ہوتی, اور آپ کا احتجاج رجسٹر ہو جاتا ہے. گورنمنٹ نے اسمارٹ موو یہ کر دی ہے کہ انہوں نے 144 کا نفاذ کر کے ان کو ایک افینس میں گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے.
اور ان ڈوئنگ سو اگر ان میں سے لیٹ سے کسی کی کنوکشن ہو جاتی ہے جو کہ موسٹلی پارلیمنٹیرینز رہے ہیں اور بلکہ ہیں بھی اور انہوں نے آگے بھی بننا ہے تو وہ ان کے لیے پرابلمٹک سچویشن ہو سکتی ہے. یہ تو بات بالکل درست ہے. سو یہ اٹ از گوئنگ ٹو بی بٹوین دیٹ وچ از وائی وہ کوشش بھی ہو رہی ہے. اچھا ذرا مجھے پھر عالیہ سے پوچھنے دیجئے کہ عالیہ آپ کے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بس ہم جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہمیں سی سی پی او کے دفتر کا ایک چکر لگوائیں, چائے پلوائیں اور واپس ہم گھر آ جائیں, واقعی کچھ ایسا تھا؟ اور اب آپ کو نون لیگ والے تانا بھی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اگر جیلیں بھرنی تھی پھر بیلیں کیوں مانگنا شروع ہو گئے آپ لوگ؟ اچھا سب سے پہلے تو تنزیلہ میں یہ کہوں نون لیگ والوں کو تو ڈوب مرو تحریک شروع کرنی تھی. مجھے نہیں پتا کہ اس کا آغاز کب کریں گے, بلکہ پوری پی ڈی ایم کو ہی, اور اسی ڈھٹائی اور اسی بے شرمی سے آ کر یہ اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی اور اس چیز کا جسے کہنے کے مذاق اڑانے کی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ مجھے یہ بتا دیں, اور یہ جو یہاں کہا جا رہا تھا 16 سال لوگ جیلوں میں رہتے ہیں, مجھے بتا دیں جو ہمارے لیڈران ہیں کون سی کرپشن کیا انہوں نے, کون سے سرے محل بنائے, کون سے ایون فیلڈ بنائے, کون سے چودھری شوگر ملے ہیں ان کی, کون سے ان کی منی نہیں وہ جو 17 سال جو 17 اور 19 سال کا ریفرنس ہے عالیہ, وہ انقلاب کے لیے میں کہہ رہی ہوں, وہ انقلاب کے لیے کچھ لوگوں نے 17 سال جیلیں کاٹی. جی جی صرف ایک سیکنڈ. ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کیوں کر رہے ہو. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اپنی عوام سے محبت کرتے ہیں. ہمارا جرم یہ ہے کہ جو تم لوگوں کی نااہلی کی سزا ہے وہ میری پاکستانی قوم کیوں جو ہے وہ بھگت رہی ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جب سے آئے ہیں 42% کی مہنگائی اس وقت ہو گئی ہے. بجلی کے بلوں میں اضافہ 100% سے زیادہ ہونے لگا ہے. یہاں پر جو گیس کے بل ہے 133% ان میں اضافہ ہونے لگا ہے. بالکل ہو گیا, لیکن آپ لوگوں سے سوال تو یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک کا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ تنزیلہ مجھے بات کر جی دیکھیں میری ایک بات سنیں, میں وہی آپ کو بتانے لگی ہوں. پہلے مجھے اپنے جرم تو بتا لینے دینا. ہمارا جرم تو واقعی ہے کہ ہماری عوام سے محبت ہے. ہمارا جرم JUIF کی طرح تو ہے نہیں کہ 10 ممبر ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے جس میں سے 8 ممبر یا ہمارے وفاقی وزیر ہوں گے یا ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ ہوں گے یا معاون خصوصی ہوں گے یا اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. یعنی 92% آپ جو ہے عوام کے ٹیکس پیئرز کے پیسے کے اوپر یہاں پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. بات صرف اتنی ہے ان لوگوں کو جو عوام کے لیے نکلے ہیں. آپ یہ پولیٹیکل کارڈ کھیل کر کسی کو DG خان بھیج دیں, کسی کو آپ اٹک بھیج دیں اور وہاں آپ ان کو بیسک نیسیسٹیز یعنی کپڑے پہنچانا نہ دیں, دوائیاں دینے نہ دیں, پانی دینے نہ دیں. یعنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی یہ ہوتی ہے. ہم نے آپ سے کب کہا ہے کہ آپ ہمیں ضمانتیں دے دیں جس کا آپ آ کر مذاق اڑا رہے ہیں؟ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈران کو کورٹ کے آگے پیش کریں, جو قانونی راستے ہیں ان کو وہ کریں. 72 گھنٹے تو ہمیں اپنے لیڈران کا یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کس جیل کے اندر پہنچ گیا ہے, اس پہ چارجز کیا آپ نے لگائے ہیں, آپ نے دوائی دی ہے, پانی دیا ہے, کھانا دیا ہے, نہیں دیا ہے. اس میں کیا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ دشمن بھی آپ جیل میں رکھیں گے نا تو دشمن کے بھی انسانی حقوق ہوتے ہیں, لیکن یہ حقوق مجھے بریک لینی ہے, ذرا جلدی سے پنسوٹا صاحب بول دیجیے. ہتھکڑیوں میں پیش کریں. ٹھیک ہے عالیہ آپ کو پوائنٹ آ گیا. آج ہتھکڑیاں پہن کر پیش میں یہ کامران صاحب سے سارے سوال جو ہے نا آپ کے کامران صاحب کے سامنے رکھوں گی. جی پنسوٹا صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کوئکلی بات کرنا چاہتا ہوں. جو عالیہ بات کر رہی ہے اس کے اندر ایک جو سبسٹینشل آرگومنٹ ہے. PTI نے جا کر عدالت میں یہ نہیں کہا کہ ہمیں بیل نہیں, میں کلیئر کر دوں. لیکن جب آپ ایک آدمی کو اریسٹ کر لیتے ہیں تو اس کے رائٹ انڈر جنیوا کنونشن, اس کے انٹرنیشنل لا کے تحت رائٹس, جیل مینول کے تحت رائٹس, یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے لاہور سے گرفتار کریں, اپنی مرضی سے مچ جیل میں لے جائیں, اٹک میں لے جائیں کیونکہ آپ کا دل کر رہا ہے مجھے وہاں لے جانے کو. یہ بات PTI اس حد تک درست کہہ رہی ہے, آپ اریسٹ کریں ان اکارڈنس ود لا. باقی جو بات ہے کہ جی اس کو سیکشن وغیرہ کی ہم نے پہلے بات کی, دیٹ از اے سیپریٹ سٹوری. بٹ عالیہ کی یہ بات بالکل درست اور اس سے میں اگری کرتا ہوں کہ جب آپ نے کسی سے پنسوٹا صاحب ہوا یہ کہ اس تحریک میں حکومت نے ساتھ دینا شروع کر دیا عمران خان صاحب کا. ادروائز پہلے حکومت کہتے ہیں ہم گرفتار نہیں کریں گے. واپس آتے ہی جو آپ دونوں نے پوائنٹس رہے, میں کامران صاحب کے ساتھ ذرا تفصیل سے ان سے جواب لوں گی کہ واقعی یہ جو بدسلوکی ہے ایک دوسرے جو سیاسی حریف ہے آپس میں, اس بدسلوکی سے ہم کیسے آگے نکل سکتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے نہ تو ہمارے جھگڑے ختم ہو رہے ہیں نہ ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान साहब, जो ये आलिया साहिबा ने और पंसुता साहब ने जो बात की है कि आप लोग आज जो रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तार हुए लोग, आज उनसे आप बदसलूकी कर रहे हैं, कल आपके लीडर्स, हुकूमत के जो लीडर्स थे अपोजिशन में, वो इसी बदसलूकी का गिला करते थे। ये जो एक दूसरे को मिसट्रीट करना है पॉलिटिकल क्लास का, ये कैसे हेल्प कर रहा है आपको, पीटीआई को, पाकिस्तान को? कैसे इससे आगे निकलें? देखिए, हमारी जो गिरफ्तारियां थी वो चेयरमैन नैब को यूज करके और उस खातून को गिरफ्तार कर, उस खातून को जो है बनीगाला में डिटेन करके और फिर वो एक तरह से मैनेज करके वो की जाती थी और मुख्तलिफ केसेस में की गई। ये तो खुद तशरीफ ला रहे हैं, हमने तो कहीं पे भी जो है ना इनको अभी तक किसी केस में भी गिरफ्तार नहीं किया। ये तो खुद कहते हैं कि आए हमें गिरफ्तार करें, तो जब खुद कहते हैं कि गिरफ्तार करें तो उस वक्त तो जो है कोई कानून मौजूद नहीं है कि कोई खुद बखुद हम इनको गिरफ्तार कर लेते। तो जहाँ जहाँ पे 144 है वहाँ ये वायलेट करते हैं, गिरफ्तार होते हैं। लेकिन अब आपने नहीं, लेकिन आपने गिरफ्तार कर लिया तो जेल में इनको तंग तो ना करें, मतलब मजीद दुश्मनी और नफरत कोई भी तंग नहीं कर रहा, कोई तंग नहीं कर रहा, खुदा न खास्ता बड़े एहतराम से बिठाया हुआ है उनको। जिस जेल में जो है ना वो जगह खाली थी वहाँ पे उनको बड़े एहतराम से बिठाया हुआ है और इनको बड़े एहतराम के साथ वहाँ रहेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद कोई चीज़ तोड़ी है ना, जानते बूझते कानून को तोड़ा है, वायलेशन की है और इनका शौक था, अपने शौक से गए हैं। तो जो अपने शौक से गया हो वो तो फिर सियासी तौर पे जो है ना उसको वो करता है, मुकाबला करता है। ये एक एहतजाज का तरीका रहा है बरसगीर। ठीक है, आलिया आप इस पे लास्ट कमेंट भी कर दें, साथ में ये भी मुझे बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और आपने देखा कि इवन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रुझान रखने वाले लोग हैं वो भी इससे बड़े नाखुश नज़र आते हैं कि बड़ी नॉन सीरियसनेस है पीटीआई के मुख्तलिफ रैंक्स में, और शायद खान साहब को खुद गिरफ्तारी देनी चाहिए थी ताकि वाकई इफेक्टिव होती है। तंजीला, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो ड्रामा किया गया ना कि जी हमने खड़ी कर दी, वैन्स खड़ी कर दी, बाद में उसका ड्रामे का भी जो जिससे कह लेना कि हमने एंड कर दिया है। मालाकंड में आपने देखा है कि इन्होंने डीसी को ही बंद कर दिया और कहा कि हम बाहर मौजूद हैं और गिरफ्तारी करो। ये क्या ड्रामा है कि जब अभी कारकुन पहुंचे नहीं होते आप पुलिस वैन्स लेकर जो है अपनी फुटेजेस बनाना शुरू कर देते हैं। इस ड्रामे से बाज आ जाए। पीटीआई के सीनियर लीडरशिप, वाइस चेयरमैन, इस वक्त हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे टिकट होल्डर्स, इस वक्त कल जुल्फी बुखारी साहब ने पिंडी से, सदाकत अब्बासी साहब एमएनए थे मेरे साथ, उन्होंने बाकी 4 हमारे एमपीएस ने गिरफ्तारी दी है। दूसरी बात सिर्फ मैं जो मुर्तजा साहब को बताना चाहती हूँ, आप एक ऐसी खातून का जो अपनी खातून के जिससे कह ले कि बात का प्रूफ नहीं पेश कर सके, सिर्फ एक मीडिया पे जाके उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया जो बाद में भी रिबट हो गया। आपको उसकी बात कर तो यकीन है, लेकिन जो चेयरमैन नैब का इस्तीफा आ गया और उस इस्तीफे में उसने कहा कि हाँ मुझे कहा गया कि इमरान खान के अगेंस्ट और उसकी फैमिली के अगेंस्ट केसेस बनाओ और मैं वो नहीं कर सका तो इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं, उस पर इनका क्या कहना होगा? यानी एक बंदा तो खुद आकर एक बात कह रहा है कि मुझे ये कहा गया, मुझे प्रेशर किया गया कि पीटीआई के अगेंस्ट आपने ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन 9-10 सिर्फ एक सेकंड 9-10 महीने के अंदर ना इनको अगर प्रेशराइज करके हमारे अगेंस्ट करप्शन के केसेस बनाने पड़ रहे हैं ना, तो मैं वाकई ये कहूंगी कि इमरान साहब तो फिर वाकई फरिश्ता है कि जिनके अगेंस्ट इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है पंसोता साहब, एक कमेंट आप इस पे जल्दी से कर दीजिए कि जो सारे झगड़े अदालत में जा रहे हैं और अदालतें बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रही हैं पॉलिटिकल मैटर्स को, आपको लगता है कि लीगल फ्रेटर्निटी में जितनी डिवाइड हो रही है इस बात के ऊपर और जितना एक प्रेशर है उससे कोई अच्छा नतीजा निकलेगा? देखिए जी, मैं इस बात का बिल्कुल कभी तौर पर मेरा यकीन है कि पॉलिटिकल मैटर्स शुड नॉट बी डिसाइडेड इन द सुपीरियर कोर्ट्स। पॉलिटिक्स के लिए पार्लियामेंट बनाई गई है और पार्लियामेंटेरियंस को ही इन इश्यूज को रिजॉल्व करना है। बट यहाँ पर हमारे पार्लियामेंटेरियंस इतना टूथ एंड नेल एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि इवेंचुअली हर चीज हम अदालत में ले जाते हैं। ये बहुत अनडिजायरेबल एक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स द ओनली सिचुएशन अवेलेबल एट द मोमेंट। आलिया, आपकी तरफ आऊंगी कि जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो पॉलिटिशियंस आपस में कैसे वापस ले के उस डोमेन में? तंजीला, मैं सिर्फ इतना बता दूं, हमने इनको हर दफ़ा मौका दिया है, लेकिन उसके जवाब में जिस तरह की इन्होंने ठट्ठेबाजियां और जुगतबाजियां की हैं वो आपके सामने। 25 मई देख लें, खान साहब एक कदम पीछे हट के अवाम और रियासत को आमने सामने लाने से। 26 अक्टूबर देख लें, हम इस्लामाबाद नहीं गए और हमने कहा हम अपनी असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं, आप आएँ, आप इलेक्शन की बात करें।
पूरा ठीक है, महीना आपने मौका दिया, इन्होंने नहीं किया, ठीक है, असेंबलियां डिसॉल्व करेगा। ठीक अब दोबारा इमरान खान साहब ने इनको ये कहा है इलेक्शन की तारीख दे दे, हम बैठ जाते हैं कि इलेक्शन की कामरान साहब, ये जो मामलात हैं इसके ऊपर अब बार भी जमहूर से कैसे भागा जाता है। कामरान साहब, इसमें बार भी डिवाइड हो गई है जी, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब इस सारे मामलात से निकले कैसे? बार ऐसे है कि बार में जुबैरी साहब के अगेंस्ट जो है ना वो एलिगेशंस आ गए हैं और उनकी वीडियो ऑडियो एक आपके सामने आ गई है। वैसे भी जो है ना वो ग्रुप जो है वो मिनॉरिटी में है और होता ये है बार में कि बार में सदर जो है वो बादशाह सलामत नहीं होता, जिस तरह से इनके इमरान खान साहब बादशाह सलामत बनने की कोशिश करते हैं। जो भी काम होता है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी की मर्जी के मुताबिक होता है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी में वो मिनॉरिटी में है, ठीक है, वो सदर मुंतखब हुए मगर मिनॉरिटी में। अब वो उनको अपनी बॉडी से जो है जो कुछ भी अप्रूव करवाना पड़ता है। वो उन्होंने कहा कि जी मैं डोगर साहब वाले केस में पेश हो रहा हूँ, अदालत ने उनको कहा आप तो पेश नहीं हो सकते। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये मेरा नुमाइंदा पेश हो जाएगा। ये कौन सा तरीका है कि किसी के साथ जो है ना इस तरह मिल के खेलना हो? उसका तरीका कार ये होता है, मामला अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी में ले जाया जाता है और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो डिसाइड करती है कि कौन पेश होगा, और एग्जीक्यूटिव बॉडी ने जो ना बाई मेजॉरिटी ये रिजॉल्व कर दिया कि बून साहब पेश होंगे। बहुत शुक्रिया जी सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आलिया हमजा साहिबा, बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता। आपने गुफ्तगू सुनी। मैं मानूं कि इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।